ایک زمانے میں ایک قیمتی تلوار تھی۔ اب یہ تلوار ایک عظیم بادشاہ کی تھی، اور جب تک کسی کو یاد ہو، بادشاہ نے اپنا سارا وقت اپنے محل میں اپنی پارٹیوں سے لطف اندوز ہونے میں گزارا۔ ایک دن اس بادشاہ اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کے درمیان بڑا جھگڑا ہو گیا۔ یہ دونوں اعلان جنگوں کے ساتھ ختم ہوا۔ تلوار اپنی پہلی حقیقی جنگ میں حصہ لینے کے امکان پر بہت پرجوش تھی۔ یہ سب کو دکھائے گا کہ یہ واقعی کتنا بہادر اور خاص تھا، اور پوری مملکت میں مشہور ہو جائے گا۔ فرنٹ لائن کے راستے پر تلوار نے خود کو بہت سی لڑائیوں کا فاتح تصور کیا۔ تاہم جب وہ پہنچے تو پہلی جنگ ہو چکی تھی، اور تلوار نے جنگ کے نتائج دیکھے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس میں تلوار کے تصور سے کوئی مماثلت نہیں تھی۔ کوئی خوبصورت چمکنے والے شورویروں فاتحانہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں۔ اس کے بجائے تمام تلوار آری ٹوٹے ہوئے ہتھیار اور بھوکے اور پیاسے آدمیوں کی بھیڑ تھی۔ شاید ہی کوئی کھانا بچا ہو۔ ہر چیز گندگی سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایک ناگوار بو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کئی آدھے مردہ اور زمین پر بکھرے ہوئے تھے، کئی زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس پر تلوار کو معلوم ہوا کہ اسے نہ تو جنگیں پسند ہیں اور نہ ہی لڑائیاں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے امن سے رہنے کو ترجیح دی اور ٹورنامنٹ اور مقابلوں میں حصہ لینے میں اپنا وقت گزارا۔ لہذا اس سے ایک رات پہلے جو بڑی حتمی جنگ ہونے والی تھی، تلوار نے اسے ہونے سے روکنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد تلوار نے ہلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک کم گونج دیا، لیکن یہ آہستہ آہستہ بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ ایک پریشان کن دھاتی شور بن گیا۔ دوسرے سپاہیوں کی تلواروں اور ذرا بختر نے بادشاہ کی تلوار سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی جنگ ہو، مجھے جنگ پسند نہیں۔ ایک نے جواب دیا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کی تلوار نے کہا، اپنے آپ کو وائبریٹ کرو جیسا کہ میں کر رہا ہوں۔ اگر ہم کافی شور مچائیں تو کوئی نہیں سوئے گا۔ چنانچہ ہتھیار ہلنے لگے اور شور بہرا ہو گیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دشمن کے کیمپ تک پہنچ گئی، اور وہاں موجود ہتھیار جو جنگ سے اتنے ہی بیمار تھے احتجاج میں شامل ہو گئے۔ جب اگلی صبح لڑائی شروع ہو جانی چاہیے تھی، ایک بھی سپاہی لڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کسی کو ایک پل بھی نیند نہیں آئی، نہ بادشاہوں اور نہ جنرل۔ چنانچہ وہ سارا دن نیند کی آغوش میں گزارتے۔ شام کے وقت وہ جاگنے لگے اور اگلے دن کے لیے جنگ کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم بادشاہ کی تلوار کی قیادت میں ہتھیاروں نے اپنے امن کے گیت کو دہراتے ہوئے رات گزاری، اور پھر کوئی سپاہی آرام نہ کر سکا۔ جنگ کو پھر سے ملتوی کرنا پڑا، اور یہ اگلے 7 دنوں تک جاری رہا۔ 7ویں دن کی شام کو دونوں فوجوں کے بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے ملے کہ وہ حالات کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ دونوں اپنے پچھلے جھگڑے سے ناراض تھے، لیکن تھوڑی دیر ساتھ رہنے کے بعد وہ اپنی راتوں کی نیندیں، سپاہی کے چہروں پر حیرت، دن اور رات کی الجھنوں اور اس سب نے پیدا ہونے والے دلچسپ حالات پر بحث شروع کر دی۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ دونوں ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں پر دوستوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ خوش قسمتی سے وہ اپنے پرانے جھگڑے بھول گئے، اور انہوں نے جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ ہر ایک اپنی سرزمین پر اس دوہری خوشی کے ساتھ لوٹ رہا تھا کہ لڑنا نہیں پڑا، اور ایک دوست دوبارہ مل گیا۔ اور اس کے بعد سے وقتا فوقتا بادشاہوں کے طور پر اپنے تجربات کے بارے میں بات کرنے کے لیے ملتے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ جو چیزیں انہیں متحد کرتی ہیں وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔